اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ على كل شیء قدیر اذا انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی سورہ انفال کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا قانون نازل فرمایا۔ جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ یہ سب سے پہلی جنگ تھی، سب سے پہلا غزوہ تھا، سب سے پہلے قیدی اس میں آئے تھے اور سب سے پہلے مال غنیمت اس میں حاصل ہوا تھا۔ تو اس کی تقسیم کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ قانون ان آیات میں بیان فرمایا۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد، لڑائی کے بعد، مقابلے کے بعد جو مال ملتا ہے وہ غنیمت، اور صلح کرنے کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ فے صلح کے نتیجے میں، صلح ہو گئی، رہو تم ہماری حکومت میں مگر ٹیکس دے کے رہو، جزیہ دے کے رہو، یہ سب مال فے میں آتا ہے۔ تو مال غنیمت یہ مال مسلمانوں کے لیے اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے حلال ہے۔ باقی جہاد تو پہلے نبیوں کی شریعت میں بھی ہوتا تھا اور مال غنیمت بھی آتا تھا، مگر وہ مال غنیمت اس کا استعمال کرنا کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ قربانی ہوتی تھی ہر امت میں،
مگر قربانی کا گوشت استعمال کرنا پہلے نبیوں کی امتوں میں حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت تو ہوتا تھا، مال غنیمت کا استعمال کرنا یہ حلال نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے مجھے پہلے پیغمبروں پر فضیلت عطا کی گئی۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری دنیا کی زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، میری امت کے لیے۔ مسجد کا یہ مطلب نہیں ہے وہاں گنبد ہوں، مینار ہوں۔ مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی اجازت، نماز پڑھنے کی اجازت پوری دنیا میں ہر جگہ عطا کی گئی۔ یہ خصوصیت ہے جو اس امت کو حاصل ہے، ورنہ نماز تو ہر نبی کی شریعت میں تھی، لیکن نماز وہیں ادا کی جا سکتی تھی جو جگہ نماز کے لیے بنائی گئی تھی، وہیں پڑھ سکتے تھے وہ لوگ۔ راستے میں ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، وہیں جا کے پڑھنا۔ اس امت کی خصوصیت جہاں نماز کا وقت آ جائے، نئی مسجد ہے تو مصلی بچھایا اور نماز پڑھ لیا اپنے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے قدم بوس ہوئی قوم حجاز۔ میدان جنگ میں بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، وہاں مسجد نہیں ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، میدان جنگ میں نماز ہو رہی۔ یہ خصوصیت اور یہ رعایت صرف نبی کا صدقہ ہے، ورنہ کسی نبی کی امت کو یہ رعایت ملی نہیں۔ دوسری چیز، میری امت کے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اگر وضو کرنا مشکل ہے، پانی نہیں ہے، پانی ہے مگر وضو کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، دیر سے اچھے ہونے کا اندیشہ ہے، بیمار پڑ جانے کا خطرہ ہے، تو تیمم کی اجازت۔ تیمم کی اجازت بھی پہلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کے امت کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر نبی کسی قوم کے لیے، کسی محلے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی شہر کے لیے ہوتا تھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، تمام شہروں کے لیے، تمام انسانوں اور جنوں کے لیے، تمام کالے اور گورے سب کی طرف اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ بعثت الی الاسود والاحمر، مجھے کالے اور گورے سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت پہلے بھی ہوتا تھا لیکن استعمال حلال نہیں تھا۔ کیا طریقہ تھا اس کا؟ میدان میں وہ سارا اکٹھا کر دیا جاتا اور آگ آتی اور اس کو کھا کے بھسم کر دیتی۔ اس کا مطلب جہاد تمہارا قبول ہو گیا، یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جس چیز کی پیش کرنا ہوتی، اس قربانی کو لا کے رکھ دیا اور آگ آئی، اس نے اس کو جلا دیا، یہ قربانی قبول ہو گئی۔ آدم اور علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اذ قربا قربانا، ایک نے دمبا اور ایک نے کھیتی کے خوشے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ نے اسے کھا لیا، اور قابیل کی قربانی پڑی رہ گئی۔ اس پہ بھی اس کو حسد ہوا کہ ان کی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی۔
اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرتے ان کی قبول ہوتی، سب کی قبول نہیں ہوتی۔ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو مال غنیمت صرف اس امت کے لیے استعمال کرنا حلال ہوا۔ مال غنیمت حقیقت میں مال دنیا کی رونقیں، بہاریں، سب کچھ جو دنیا میں ہے، یہ مالک اس کا کون ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی تھوڑا سا حق دے دیا، عارضی طور پر مالک بنا دیا، تم چاہے بیچو، چاہے خریدو، چاہے استعمال کرو، لیکن حقیقت میں مالک اللہ ہے۔ لیکن جب بندے بغاوت کرنے لگے، شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے، تو اللہ پہلے ان کی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے۔ جب وہ پھر بھی راہ راست پر نہیں آتے تو ظلم کو روکنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی اللہ اجازت دیتا ہے۔ جب جہاد ہوتا ہے تو جو مال اللہ مالک تھا، وقتی طور پر اللہ نے مالک بنا دیا تھا، اب یہ بندے اللہ سے باغی ہو گئے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مال ان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، ان کا مال بھی حلال، ان کی جان بھی حلال۔ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جان بھی حلال، مال بھی حلال۔ اب وہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، اب کس کی ملکیت میں آیا؟ وہ تو باغی تھے، جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اللہ ان کو اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ فرما بردار کون؟ جو اللہ کے راستے میں دین کی خاطر جان دینے کے لیے نکلے۔ یہ ہے مال غنیمت۔ تو مال غنیمت جو ہوتا ہے بالکل بڑا طیب اور پاک اور صاف مال ہوتا ہے۔ دوسرے مال تو لوگوں سے آپ حاصل کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس نے یہ پیسے کیسے کمائے؟ پتہ ہوتا ہے؟ وہ تو ہاتھ در ہاتھ کسی نے سود لیا ہوگا، ہمیں کیا پتہ؟ کسی نے رشوت میں لیے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ؟ مگر یہ جو مال ہوتا ہے، مال غنیمت، یہ بالکل ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت میں واپس آ کر بندے کو ملتا ہے۔ ارے ملتا ہے، نہیں ملتا ہے؟ باغیوں سے خدا چھین لیتا ہے۔ اللہ ہی مالک تھا، وقتی طور پر مالک بنایا تھا، جب کفر کیا، شرک کیا، اللہ سے بندوں سے لڑے، نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ مال ان کی ملکیت سے نکلا، اور نکلنے کے بعد سیدھا اب اللہ کے فرمانبرداروں کے پاس آ گئے۔ مال بڑا طیب، طاہر، پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مال میں نبی کا حصہ ہے، اس مال میں نبی کا حصہ ہے۔ کیوں؟ نبی پاک ہیں، نبی کے لیے جو مال ہونا چاہیے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ نبی کے رشتہ داروں کا اس میں حصہ ہے۔ نبی کے لیے صدقہ بولے بولتے ہی نہیں، نبی کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، نبی کے قریبی رشتہ داروں کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے۔ پھر ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پاک و صاف مال ہونا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کا مال کا میل و کچیل ہے۔ اس لیے یہ تو ان کو لے نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا؟ حلال مال میں حصہ رکھا۔ تو کیا اللہ نے قانون نازل کیا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ تم خوب اچھی طرح جان لو، انما غنمتم من شیء، تم جو بھی حاصل کرو مال غنیمت میں سے، جو چیز بھی حاصل کرو، جو چیز کا مطلب چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہر چیز مال غنیمت میں سے جو بھی تم حاصل کرو، اس کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سوئی بھی مال غنیمت میں ہے تو کوئی آدمی اس کو بغیر تقسیم کیے ہوئے لے نہیں سکتا۔ اگر دھاگا بھی ہے، یہ بہت قیمتی نہیں ہوتا، یہ کسی نے اگر چھپا لیا تو یہ مال غنیمت میں خیانت کہلائے گی، اس کو کہتے ہیں غلول۔ قیامت کے دن یہ آدمی آئے گا میدان محشر میں، جو اس نے چھپایا ہوگا وہ میدان محشر میں لے کے آئے گا۔
تم مال غنیمت کی میں سے جو بھی تم نے حاصل کیا، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، چاہے بولنا نہیں اچھا تم بیٹھے رہنا، اس میں بھی خرچ ہو رہا ہے کیا کچھ پیسہ؟ جو کچھ بھی تم مال غنیمت میں حاصل کرو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اس کا قانون یہ ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، یعنی اس کے کل کتنے حصے کیے جائیں؟ 5، اور 5 میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا نائب بن کر کے اللہ کا خلیفہ نبی ہوتا ہے، وہ نبی وصول کرے گا کون سا حصہ؟ 5واں حصہ۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور وہ رسول کے لیے ہے تو اللہ کے لیے، مگر کون لے گا اسے؟ اللہ کے رسول، اس لیے کہ آپ اللہ کے نائب ہیں۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ کیسے؟ اگر وہ سوار ہے تو اس کو 2 حصے ملیں گے، اگر لڑنے والا پیدل ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ بہرحال وہ 4 کے 4 پورے حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک حصہ جو 5واں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے۔ اب رسول اسے کہاں خرچ کرے گا؟ اس کے لیے 5 جگہیں ہیں۔ کتنی؟ 5واں حصہ جو ملا رسول کو، اس کے مصارف 5 جگہوں پہ خرچ کر رہے گے۔ وہ 5 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر جہاں مناسب سمجھے، جہاں ضرورت ہو۔ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے۔ نمبر 2 اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد کیا؟ نبی کے وہ رشتہ دار، خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ، بس۔ آپ کا قبیلہ تو قریش ہے، اس میں بہت شاخیں ہیں، مگر کون قریبی؟ کون؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ کیوں؟ ان کا حق مال غنیمت میں 5ویں حصے میں کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جو نبی کے یہ رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں نے ہمیشہ نبی کی مدد کی ہے، ہمیشہ نبی کی مدد کی۔ مسلمان نہیں ہوئے مگر پھر بھی بولو مدد کی۔ جب شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا مسلمانوں کو، بنو ہاشم کو کیا گیا تھا بائی کاٹ، بنو عبد المطلب کا نہیں تھا، بنو ہاشم کا تھا، مگر بنو عبد المطلب کے لوگ بھی اس میں شریک رہے خود سے۔ حضرت ابو طالب کون ہیں؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ ایمان والے نہیں تھے، چچا تھے آپ کے۔ شیب ابی طالب میں یہ بھی تو تھے، ارے تھے یا نہیں تھے؟ اور جو ایمان نہیں لائے تھے آپ کے رشتہ دار، وہ بھی اسی میں تھے، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کافروں کے ساتھ باقی تھے۔ تو چونکہ انہوں نے نبی کی حمایت کی ہے، نبی کی مدد کی ہے، اس لیے یہ لوگ بھی مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ رشتہ دار اللہ کے نبی کے ہیں، یہ صدقہ تو لے نہیں سکتے، زکوٰۃ تو ان کو دی نہیں جا سکتی، اسی پاکیزہ مال میں سے ان کو دیا جائے گا، چاہے یہ غریب ہوں اور چاہے مالدار، ان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالْيَتَامَى، اور یتیموں پر، یتیموں کا حق ہے۔ یتیم چاہے رشتہ دار ہو، چاہے نبی کا رشتہ دار ہو، چاہے نبی کا رشتہ دار نہ ہو۔ والمساکین، اور غریبوں پر ہے، اس کا خرچ ہوگا، غریب مستحق ہیں۔ غریب چاہے نبی کے رشتہ دار ہوں، چاہے رشتہ دار نہ ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر اس کا حقدار ہے، مسافر کوئی بھی ہو۔ تو یہ ہوئے 1/5 حصے کے
مصرف۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد اس مال غنیمت میں اب کل کتنے حصے ہوں گے؟ کہتے ہیں صرف 3 حصے۔ کیسے؟ 3 حصے۔ کون کون؟ یتیم، مسکین اور مسافر۔ نکالا جائے گا 5واں حصہ اب بھی، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، مگر جو 5واں حصہ 5 جگہ خرچ ہوتا تھا اب 5 جگہ نہیں خرچ ہوگا، صرف 3 جگہ۔ پہلی جگہ اب تو رہی نہیں، کون سی؟ اللہ کے رسول کے لیے جو تھا نبی کی وفات کے بعد وہ تو ختم۔ نبی کی مدد کرنے کی وجہ سے، نبی کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں کا حصہ تھا، بنو ہاشم و بنو عبد المطلب کا۔ جب نبی نہیں رہے تو اب وہ مدد بھی کا سلسلہ ختم ہے، لہذا ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اب بچے 3۔ اب ان 3 میں جو بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو پہلے دیا جاتا تھا اس کی بنیاد 2 تھیں۔ کون کون؟ ایک تو یہ کہ وہ آپ نبی کے رشتہ دار ہیں، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ غریب ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ غریب ہیں۔ تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جو مدد کی جاتی تھی وہ تو ہو گئی ختم۔ اب ایک وجہ باقی ہے، اگر آپ کے وہی رشتہ دار بنو ہاشم بنو عبد المطلب کے ہیں لیکن وہ غریب ہیں، تو باقی غریبوں میں، غریبوں کے مقابلے میں ان کا حق زیادہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ باقی غریبوں کا بھی حق ہے، لیکن بنو ہاشم بنو عبد المطلب میں اگر جو غربا ہے ان کا حق دوسرے غریبوں سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں۔ اگر کوئی یتیم ہے تو سارے یتیموں کا حق ہے اس میں، مگر اس یتیم کا حق زیادہ ہے جو نبی کا رشتہ دار ہے۔ تو یہ چنانچہ یہی کیا حضرات خلفائے راشدین میں۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ 5واں حصہ لیتے تھے، اور لینے کے بعد کہاں خرچ کرتے تھے؟ بنو ہاشم کے غریب لوگوں پر۔ اور متولی اس کا کون تھا؟ نکالتے تھے خلفائے راشدین، مگر تقسیم کرنا ہے بنو ہاشم کے غریب لوگوں پر۔ اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت علی کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ حضرت علی کے ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت میں سب حق مار لیا تھا انہوں نے، حضرت عمر نے حق مار لیا تھا، عثمان نے مار لیا تھا۔ یہ حق نکالتے تھے، اور نکالنے کے بعد وہ خرچ ہوتا تھا وہیں جہاں اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے۔ اور کس کے ہاتھ سے خرچ ہوتا تھا؟ حضرت علی کے ہاتھ سے۔ جبھی کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے، حل ظلماکم من حقکم شیئا، یہ چھٹے امام ہیں، کیا ابو بکر و عمر نے تمہارے حق میں سے کچھ مارا ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا۔ امام تو معصوم ہوتا ہے ان کے خیال کے اعتبار سے، اور امام جھوٹ بولتا بھی نہیں۔ تو امام نے کہا ما والذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس اللہ کی قسم جس نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا، ما ظلمانا من حقنا حبۃ خردل، ہمارا حق انہوں نے سرسوں کے دانے کے برابر بھی کبھی نہیں مارا۔ یہ کہہ رہے امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں۔ علی کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے، مگر یہ یہی اڑا رہے ہیں کیا انہوں نے حق مار لیا تھا۔ اب بتائیے، مدعی سست اور گواہ چست، جن کا حق مارا تھا وہ کہہ رہے بھیا میرا تو کوئی حق مارا نہیں، مگر یہ کہہ رہے نہیں مارا ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان ہے، چوری ہے اور پھر سینہ زوری بھی ہے صاحب۔ ان اللہ والوں پر اعتراض ہے، اور جن کی خاطر اعتراض ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا حق پورا پورا ملا ہے، ہمارا تو کوئی حق کبھی انہوں نے نہیں مارا۔
بلکہ ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور ان کے والد امام باقر نے کہا، یہ پانچویں امام، کہنے لگے انی اتولاہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کن دونوں سے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے اور حضرت عمر سے۔ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، اور میں دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ بات ختم ہو جاتی نہیں۔ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، میں نے اہل بیت میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں دیکھا جو ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا ہو اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کرتا ہو۔ اب بتائیے آپ، اہل بیت کا حق مار لیا، اہل بیت کا حق مار لیا، یہی تو کہتے ہیں۔ اور اہل بیت میں سے امام باقر کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی میں نے ایسا نہیں دیکھا جو ان دونوں سے محبت نہ کرتا ہو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرتا ہو۔ اس لیے محبت اسی سے کی جاتی ہے جو حق مارے، ہے نا؟ کیوں بھائی؟ جو حق مار لے اسی سے محبت کی جاتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی۔ پھر ایک شخص نے کہا امام جعفر صادق سے، کیا ہم ان سے محبت کریں؟ کیا ہم ان سے محبت کریں؟ کہنے وَيْحَكَ تَوَلَّهُمَا، تیرا برا ہو، ان سے محبت کر، اور اگر قیامت کے دن کا تمہیں کچھ خطرہ اطرا ہو تو سمجھ لینا وہ سب میری گردن پر ہے۔ ان سے محبت کی وجہ سے اگر تمہاری پکڑ قیامت کے دن ہو تو میری گردن پر، میں اس کا ذمہ دار۔ ایک مرتبہ فرمایا حضرت امام، ہاں ابھی دے دو، بٹ پکڑے رہو، جب دعا ہو تو دینا۔ پھر وہی یہ ادب آنا چاہیے۔ کوئی پرچہ لے کے آئے پھر یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ارے اپنے پاس رکھو، جب دعا کا وقت آئے تو آگے بڑھا دو۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ، ہم نے سنا برا بھلا کہتے ہیں ابو بکر و عمر کو۔ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ، کوئی آدمی اپنے باپ دادا کو بھی برا کہتا ہے؟ اَيَسُبُّ أَحَدٌ أَبَاهُمَا، کیا کوئی اپنے باپ دادا کو بھی برا کہتا ہے؟ پھر فرمایا مجھے شفاعت نصیب نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں ابو بکر کو، عمر کو برا کہتا ہوں۔ پھر فرمایا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَدَنِي ابو بکر مرتين، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا، یعنی ابو بکر کی میں اولاد میں ہوں اور 2 اعتبار سے اولاد میں ہوں، یعنی ننیحال کے اعتبار سے میں ان کی اولاد میں ہوں اور ددیحال کے اعتبار سے بھی ان کی اولاد میں ہوں۔ کیسے؟ ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے عبد الرحمن اور ایک بیٹے قاسم، ایک بیٹے محمد۔ ابو بکر صدیق کے 2 بیٹے محمد اور ابو بکر، محمد اور عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کی لڑکی اور محمد کا لڑکا قاسم اور اسما، یہ عبد الرحمن کی لڑکی اور قاسم کا، وہ محمد بن ابی بکر کا بیٹا قاسم، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ کس کا نکاح ہوا؟ ارے کس کا ہوا؟ ابو بکر کے ایک پوتے کا دوسری پوتی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسما، وہ ابو بکر صدیق کی کون ہوئی؟ ارے حساب بھی نہیں جوڑ پاتے ہو،
اپنا تو بڑی جلدی جوڑ لیتے ہو، ہماری پوتی کون ہوئی؟ تو ابو بکر کی پوتی، دوسرے بیٹے ابو بکر کے محمد، ان کا بیٹا قاسم، یعنی ابو بکر صدیق کا پوتا، ایک لڑکے کی لڑکی اور ایک لڑکے کا لڑکا، ایک پوتی اور ایک پوتا، ان دونوں کو ہوا آپس میں نکاح۔ اس نکاح کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ، ام فروہ کا نکاح ہوا امام محمد باقر کے ساتھ، پانچویں امام کے ساتھ۔ جب امام محمد باقر کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد ان سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، اس لیے جو میری ماں ہیں ان کے دادا بھی ابو بکر ہیں، ہے نا، اور نانا بھی ابو بکر ہیں، تو کیا ہوا؟ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا۔ کوئی اپنے باپ دادا کو بھی برا بھلا کہتا ہے؟ تو بہر صورت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مال غنیمت میں تقسیم کیسے ہوگی؟ 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول اس کو 5 جگہوں پر تقسیم کریں گے۔ اور 5 جگہوں پر کیسے کریں گے؟ تھوڑا ان کو، تھوڑا ان کو، تھوڑا ان کو، ایسا نہیں، ان 5 میں سے جہاں مناسب سمجھیں گے، بولو، وہاں خرچ کریں، جہاں ضرورت دیکھیں گے، یعنی 5 کو دینا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام کی محبوب ترین بیٹی، لخت جگر، تو مال غنیمت میں 5ویں حصے میں کچھ غلام آ گئے۔ حضرت علی کے مشورے سے حضرت فاطمہ غلام لینے گئی، تو اللہ کے، ان کا حق تھا نہیں تھا اس میں؟ بھئی گھر میں غربت بھی ہے، نبی کی بیٹی بھی ہیں، مال غنیمت میں ان کا حق ہے نبی کے رشتہ داروں کا، لینے گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ، جب تک صفہ کے صحابہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کو دینا ضروری نہیں تھا، یہ نبی کی مرضی پہ تھا، جہاں ضرورت سمجھیں وہاں خرچ کریں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور غریبوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو تمہیں 4 حصے بانٹے گئے اور ایک حصہ تمہیں نہیں ملا اس میں سے، ہے نا، تو برا نہ ماننا، برا نہ ماننا۔ کیوں؟ اگر ایمان والے ہو، جو تمہیں 4 ملے ہیں یہ بھی تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ اللہ کی مدد کے نتیجے میں ملے، اللہ کی نصرت کے نتیجے میں ملے ہیں۔ لہذا اگر 5واں حصہ اس میں سے نکال دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم تو چوتھے کے بھی مستحق نہیں تھے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، نوازش ہے، عنایت ہے، ورنہ سب کا مالک تو اللہ ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جس کو اللہ نے اپنے بندے پر اتارا فرقان کے دن۔ کس دن؟ فرقان کے دن۔ فرقان سے مراد بدر، فرقان مانے فیصلہ، یوم الفرقان فیصلے کے دن۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، 2 4 کی طریقے سے، ورنہ نہ انسان کی عقل کام آتی ہے، نہ انسان سوچ سکتا ہے، نہ موافق نہ مخالف۔ یہ 313 اور بے
سر و سامان، لڑنے کے لیے جن کے پاس پوری تلواریں نہیں 8 تلواریں اور 1000 کے اوپر ایسا غالب آ جائیں گے کہ 70 قتل ہیں اور 70 گرفتار. یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی، اور وہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت تھی. کاہے کے لیے تھی؟ کہ یہ حق پرست ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہے، اور یہ حق کے مقابلے میں آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض بندے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی مدد کی. معلوم ہے اسلام برحق ہے، اسلام کے ماننے والے برحق ہیں، اسلام کے مخالف باطل پر ہیں، اسلام کے خلاف مخالف باطل ہے، اور اس سے محبت کرنے والے سب باطل پرست. اور اللہ کی مدد حق پرستوں کے ساتھ ہے، باطل پرستوں کے ساتھ نہیں. تو اللہ نے جو مدد نازل کی یوم الفرقان میں، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں اور فوجیں آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئی تھیں، تو اللہ نے جو مدد نازل کی تھی، اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو یہ جو 5واں حصہ نکال کے دیا جا رہا ہے کس کو؟ اللہ کے نام پر، تمہیں اس کی وجہ سے دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہی کی مدد سے سب کچھ ہوا تھا، اللہ کی مدد ہی سے سب کچھ ہو چکا ہے. تمہیں جو مل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی اور نوازش، حق نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو بدر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان لوگوں کو مدد عطا فرمائی تھی، آئندہ بھی اللہ حق پرستوں کی مدد کرتا رہے گا. اور اللہ کو قدرت ہے. یعنی بدر میں ہو گئی ختم قصہ. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بدر میں مدد ہم نے کیسے کی تھی، اور غزوہ بدر ہوا کیسے تھا. ذہن میں رکھیے غزوہ بدر کیسے ہوا تھا. کہ صحابہ جو گئے تھے وہ کاہے کے لیے گئے تھے؟ لڑنے گئے تھے. لڑنے گئے تھے. کاہے کے لیے گئے تھے؟ ہاں، تجارتی قافلے کے لیے گئے تھے، ہے نا. ورنہ صحابہ اور بھی جاتے اگر جنگ کے لیے جاتے، اور سواریاں بھی اس سے زیادہ ہوتی، اسلحے بھی اس سے زیادہ ہوتے. یہ جو گئے تھے قافلے کے لیے، گئے تھوڑی تھے. اللہ بتا رہا یہ ہم ان کو لے گئے تھے. یہ گئے نہیں تھے، ہم ان کو لے گئے تھے. اس لیے ہمیں قافلے سے ان کا مقابلہ کرانا ہی نہیں تھا. ہمیں تو ان کے بڑے لشکر سے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو لڑا کر ان کی مدد کر کے ان کو غالب کر کے دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ حق پرست ہیں اور یہ باطل پرست. اللہ کہتا کب یہ واقعہ پیش ہے؟ سنیے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ یعنی مسلمانوں کہاں تھے؟ بالعدوۃ الدنیا، اس کنارے پر تھے. وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ اس کنارے پہ تھے. دنیا کے معنی آتے ہیں قریب، یعنی تم اس کنارے پر تھے، یعنی اس مقام پر تھے جو مقام مدینہ طیبہ سے قریب تھا. اور دشمن کافر اس جگہ کے اوپر تھے جو جگہ مدینہ طیبہ سے دور تھی. پھر کیا ہوا؟ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے نیچے جا رہا تھا. جس قافلے کے لیے تم گئے تھے نا، وہ قافلہ بچ کے تم سے نیچے، کا مطلب سمندر کے ساحل کے راستے سے، سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، بچ کے نکلا جا رہا تھا. اسی کے لیے تم آئے تھے. پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، ذرا جاؤ حالات کا جائزہ لے کے آؤ، قافلہ کب آئے گا. خیر وہاں پہنچے، پانی آنی بدر کے مقام پر پانی وانی لیا، مشکیدہ بھرا، اور دیکھنے لگے تو 2 عورتیں جو تھیں وہ لڑ رہی تھیں. ایک نے کہا ہمارا پیسہ دو، ہمارا حق دو. تو دوسری نے کہا ارے 2 دن رک جاؤ، ابھی قافلہ آنے والا ہے، تجارتی قافلہ، اس میں ہم لوگ
کما لیں گے پیسہ اور ہم تمہارا حق بھی بقایا ادا کر دیں گے۔ اب وہ جو حضور نے جو 2 آدمی بھیجے تھے وہ اسی لیے تو آئے تھے جائزہ لینے کے لیے۔ ان عورتوں کی زبانی ان کو معلوم ہو گیا کہ قافلہ یہیں آئے گا، اور کئی دن کے بعد پہنچ جائے گا، 2 دن کے بعد۔ انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا۔ ابو سفیان وہ قافلے کے سالار تھے، تو حضرت ابو سفیان نے کیا کیا، دیکھے کہیں مسلمان میرے قافلے کی ٹوہ میں تو نہیں ہے، اس مقام پہ آئے، اسی جگہ پہ قافلہ آنے سے پہلے، اور وہاں ایک آدمی ملا، اس سے پوچھا یہاں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کہلے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور یہاں پہ ٹھہرے تھے، وہ پہ چلے گئے۔ ابو سفیان وہاں پہ پہنچ گئے جہاں ٹھہرے تھے، وہاں دیکھا اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی، تو ابو سفیان نے مینگنی توڑی، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کہنے اس کا مطلب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی یہاں تک آ چکے ہیں، میرا قافلہ خطرے میں ہے۔ یہ ہے ذہانت عربوں کی۔ پہلے کفر میں یہ ذہانت خرچ ہو رہی تھی، پھر اسلام لائے حضرت ابو سفیان تو اسلام کے اندر ان کی ذہانت خرچ ہوئی۔ 2 آنکھیں سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے آدمی کی؟ جس میں بظاہر آنکھیں ہوتی ہیں، دونوں آنکھیں حضرت ابو سفیان نے اسلامی خدمت میں قربان کر دی، دونوں آنکھیں۔ تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اگر میں دعا کر دوں گا آنکھ اچھی ہو جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو تو اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کہلے میں صبر کروں گا، اور کاٹ کر کے پھینک دیا۔ غزوہ طائف میں مگر پھر بھی ایک آنکھ سے معذور ہیں، مگر پھر جہاد کی بات چل رہی ہے۔ یرموک میں پھر شریک ہوئے، وہاں دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو سالار لشکر بن بن کے آتے تھے، آج کیا ہے، وہ نبی کے سسر بھی ہیں اور اسلام کی خاطر خدمت کرنے والے بھی ہیں، اور ہیں کس خاندان سے؟ بنو انا للہ بنو امیہ سے ہیں، اور بنو امیہ یہ سر پہ سوار ہیں لوگوں کے۔ جب دیکھو بنو امیہ کو گالی دے رہے ہیں لوگ، یہ سب بنو امیہ نے کیا، اسلام میں ان کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ بنو امیہ نے بہت، یہ کربلا کا واقعہ بنو امیہ کی وجہ سے یہ ہوا، بنو امیہ کی وجہ یہ ہوا، یہ بھی بنو امیہ کی وجہ سے۔ جیسے آج کل وہ ہنسی اور مذاق کے طور پر لوگ اس پہ یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، حکومت کے اعتبار سے، کہ موجودہ حاکم وقت کہتا ہے کہ یہ جو ملک میں جو سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے تھوڑی ہے، یہ مجھ سے پہلے جو حکومت تھی وہی چھوڑ کے گئی ہے، ایسے حالات۔ اور کہنے یہ کیا ہے؟ کہلے یہ نہرو چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہو کے گیا ہے۔ یا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ٹیمپو میں اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہو گئی تو لوگ کہتے تھے تم غلط آ رہے، تم غلط سائڈ سے آ گئے۔ ایک صاحب بولے اس میں ودیشی ہاتھ ہے۔ کیا اس میں؟ ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی ودیشی ہاتھ ہے۔ ایسے ہی بنو امیہ سوار، جہاں کوئی بات ہوئی یہ بنو امیہ کی وجہ سے، یہ بنو امیہ کی وجہ، یہ بنو امیہ کی وجہ سے ہوا۔ بنو امیہ کون تھے آخر؟ یہ تو نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا رشتہ نبی کریم علیہ السلام نے بنو امیہ سے کیا ہے۔ کئے بیٹیوں کا؟ 3 بیٹیوں کا۔ ایک بیٹی کا رشتہ بنو ہاشم میں کیا ہے حضرت علی سے، اور 3 بنو امیہ میں۔ اگر وہ برے ہوتے تو حضور
ان کو داماد بناتے. اور حضرت عثمان بنو امیہ میں سے وہ کیسے داماد ہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کے میں عثمان سے نکاح کرتا رہتا، وہ مر جاتی، میں دوسری سے تیسری سے یہاں تک کہ 40 بیٹیوں کا نکاح کر دیتا، تو غرضے کی یہ بات تو کہیں اور چلی جائے گی. بنو امیہ حواس کے اوپر سوار ہیں ہر وقت. جیسے ساون میں جو آدمی اندھا ہو جاتا ہے اس کو کیا دکھتا ہے؟ لال لال. کیا دکھتا ہے؟ ہر چیز ہری ہری نظر آتی. بڑے کارنامے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، سگی پھوپھی، ان کا رشتہ بنو امیہ میں ہوا. اب بتائیے کب؟ حضور سے پہلے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا رشتہ بنو امیہ سے کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کیا نہیں کیا؟ تو حضور کا خاندان ایسے ہی کیا؟ ہمارا خاندان جہاں ہم رشتہ کرتے ہیں تو ایسے ویسے خاندانوں میں نہیں کرتے، غیر خاندانوں میں نہیں کرتے ہیں، دیکھ کے کرتے. اور نبی کی بیٹیوں کا رشتہ یا اللہ کے محبوب کا رشتہ کسی ایسے ویسے خاندان میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا انا انفسکم نسبا و صہرا، میں تم میں سب سے اعلیٰ ہوں خاندان کے اعتبار سے بھی اور سسرالی رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی، خاندانی بھی کے اعتبار سے بھی میں اعلیٰ ہوں اور سسرالی رشتوں کے اعتبار سے میں اعلیٰ ہوں. ان رشتوں میں بنو امیہ کا خاندان بھی ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں نبی کا خاندان ہے، یہ نبی کے رشتہ داروں کا خاندان ہے، بس گالیاں دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں یہ مدینے کی کوٹھیاں ہیں، اب انہوں نے خطرے کی گھنٹی ہے، فوراً راستہ بدل دیا اور قافلے کو وہاں سے لے کے چلے سمندر کے کنارے کنارے، اور مکے میں اطلاع بھی بھیج دی قافلہ خطرے میں ہے. اب وہ بھی چل پڑے وہاں سے، اور جب چل پڑے قافلہ بچ کے نکل گیا تو مسلمان جو آئے تھے کاہے کے لیے آئے تھے؟ قافلے کے لیے. اور جو مکے سے جو لشکر آیا تھا وہ کاہے کے لیے آیا تھا؟ نہیں بھائی، وہ کاہے کے لیے آیا تھا؟ وہ قافلے کی حفاظت کے لیے آیا. نہ یہ لڑنے آئے تھے نہ یہ لڑنے آئے تھے، مگر اللہ نے لڑا دیا دونوں. قافلے کو تو اللہ نے بچا دیا، نیچے سے بچ کے نکل گیا، مگر یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے. اور یہی تو ہوا. اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے نیچے جا رہا تھا، وہ تو بچ کے نکل گیا. تم قافلے کے لیے آئے تھے، وہ قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، لیکن دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. اللہ نے حق پرستوں کی مدد کر دی اور دنیا کو وہ دکھا دیا. ایسا منظر کبھی دنیا نے نہیں دیکھا تھا. اللہ فرماتا ہے خود سے نہیں ہوا، یہ سب ہمارا انتظام تھا. سنیے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ کہتا اگر تم لوگ وعدہ کرتے تو تم لوگ اختلاف کرتے وعدہ کرنے میں. یعنی اگر باقاعدہ تم لوگ جنگ لڑنے کے لیے آپس میں تاریخ طے کرتے اور جگہ طے کرتے تو اللہ فرماتا اختلاف ہو جاتا. کیوں اختلاف ہو جاتا؟ یعنی تاریخ طے کرتے، تاریخ طے کرنے میں اختلاف ہوتا. جگہ اگر طے کرتے تو جگہ طے کرنے میں اختلاف ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا؟ جنگ ہی نہ ہو پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تو کافروں کی تعداد دیکھ کر، ان کا لشکر، ان کا سامان دیکھ کر مسلمان اندر سے ڈرا ہوا تھا. اور کافر کیوں ڈرے ہوئے تھے؟ مسلمان بے سر و سامان تو ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے. یہ لڑتا ہے تو بے جگری سے لڑتا ہے. دنیا کا شائبہ اس کے بعد چھو کے نہیں گزرتا. اس سے لڑنا مشکل ہے.
نتیجہ کیا ہوتا؟ نہ جگہ طے ہو پاتی نہ تاریخ طے ہو پاتی۔ اللہ فرماتا ہم نے اس کی نوبت ہی آنے نہیں دی۔ کیا کہا؟ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم میعاد میں، وقت مقررہ میں اختلاف کرتے، اور جگہ جو مقرر کرتے اس میں اختلاف کرتے، اور مقابلہ ہی نہ ہو پاتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ ایک کام تھا جو اللہ کو کرنا تھا، جو اللہ پہلے سے طے کر چکا تھا کہ تم قافلے کے لیے نکلو گے، اور وہ قافلے کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، اور قافلہ بچ کے چلا جائے گا، تم دونوں کا ایک دم سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ہے اللہ فرماتا ہے اور ایسا کیوں میں نے پروگرام بنایا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرے، جس کو مرنا ہو وہ حق دیکھ کر مرے، اور جس کو زندہ رہنا ہو، جس کو جینا ہو، وہ حق کو دیکھ کر کے جیے۔ بدر کے میدان میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ دو چار کی طریقے سے بولو نا سامنے آ گیا سب کے، مسلمانوں کو بھی آیا، کافروں کو بھی آیا۔ میاں کوئی اور بات ہے، ورنہ یہ ہمیں مارتے۔ کیا منصوبے تھے؟ ابو جہل کہہ رہا تھا دیکھو قتل نہ کرنا، گرفتار کرنا ان کو ٹھیک سے، اور بعد میں ان کو عبرتناک سزائیں دیں گے۔ یہ پروگرام تھے۔ ارے تھے یا نہیں تھے؟ مگر ہوا الٹا۔ جب ابو سفیان نے اطلاع بھیجی کیا کہ میاں قافلہ بچ کے نکل آیا ہے، قافلے کی حفاظت کے لیے تم لوگ نکلو ہو، لہذا واپس آ جاؤ اب، تو ابو جہل نے کیا کہا؟ میاں چھوڑیے، اب کون واپس جاتا ہے، ہمیں جانا ہے اور جا کے ان سے لڑنا ہے، اور شرابیں پئیں گے ہم، اور وہاں ہمارے ساتھ عورتیں وہ فتح کے گیت گائیں گی، اور ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، ہم ان کو گرفتار کریں گے، ان کو قتل کریں گے، تاکہ کسی کی دوبارہ ہمت نہ ہو۔ یہ سب بک رہا تھا وہ، یہ اپنے منصوبے بنا رہا تھا۔ سارے منصوبے کس کے قابو میں ہیں؟ اللہ کے قابو میں ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہونے دیتا، جو نہیں چاہتا وہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ یہ گئے تھے شراب پینے کے لیے، اور وہاں ان کو کیا پینا پڑا؟ موت کا پیالہ۔ ارے پیا نہیں پیا؟ یہ گئے تھے کاہے کے لیے؟ وہاں فتح و ظفر کے گیت منائیں گے، گیت گائیں گے، اور ان کو کیا کرنا پڑا؟ مکے میں نوحے اور مرثیے پڑھے گئے، مجلس اعضا قائم ہوئی۔ ارے ہے نہیں، ہر گھر میں ماتم برپا تھا۔ یہ طریقہ تو انہی کا ہے۔ کس کا؟ کافروں کا طریقہ ہے، زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا، جو آدمی منہ پہ تماچے مارے، اپنا گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح روئے اور دھوئے، اس کا ہم سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ باقاعدہ زمانے جاہلیت میں کرائے پر لوگ لیے جاتے تھے، کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ رونے کے لیے۔ جیسے آج کل ٹینٹ کا سامان میں کرائے پہ آ رہا ہے، کرسیاں آ رہی۔ آج کل جو دھرنے دیے جاتے ہیں نا، دھرنے اور مظاہرے، اس میں بھی لوگ کرائے پہ ملتے ہیں۔ ان کو 200 روپے پکڑاؤ، وہ آپ کے دھرنے پہ آ جائیں گے۔ ایسے وہاں باقاعدہ کرائے پر رونے والے ملتے تھے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تاکہ جو زندہ رہے وہ حق دیکھ کر زندہ رہے، اور جو مرے وہ حق دیکھ کر کے مرے۔ جو لوگ مرے میدان بدر میں، وہ حق دیکھ کے مرے کہ اسلام غالب ہو رہا ہے اور ہم مغلوب ہو۔ اور جو زندہ رہے
انہوں نے دیکھا کہ واقعی اسلام حق ہے تو کفر باطل ہے، اگر یہ حق نہ ہوتا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہ ہوتی۔ ایک مطلب، دوسرا مطلب اس آیت کا اور ہے، لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، ہلاکت سے مراد کفر کرنا ہے اور زندگی سے مراد ایمان لانا ہے، تاکہ اب جو ایمان لائے وہ اندھا دھند ایمان نہ لائے بلکہ حق کو سمجھ کر پہچان کر ایمان لائے، اور اب جو کفر اختیار کرے وہ انجانے میں نہیں بلکہ حق کو دیکھنے کے بعد پھر کفر کرے، اور جب حق کو دیکھنے کے بعد، حق معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کی سزا گھٹ جائے گی نا، ہے اس کی سزا اور بڑھ جائے گی۔ بدر کا واقعہ، یوم الفرقان، حق و باطل بالکل صاف صاف الگ ہو گئے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ تعصب کے اندر مبتلا ہے، ورنہ حق تو وہ جان چکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ مظلوموں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور مظلوموں کی مدد کیسے کی جائے یہ جانتا ہے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں صحابہ مظلوم تھے، صحابہ کی دعاؤں کو اللہ نے سنا، اور صحابہ کی مدد کیسے کی جائے اللہ نے کر کے دکھا دی۔ کیسے مدد کی سنیے آگے، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ کو ان کی فوج، کس کی؟ کافروں کی فوج، فی منامک، آپ کے خواب میں تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ دشمن کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور حالانکہ تھے وہ بہت تھے بھائی، 1003 گنے سے زیادہ تھے وہ لوگ۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور تعداد دکھائی اللہ میاں نے تھوڑی، حالانکہ تھے وہ زیادہ، تو پھر یہ سچا کہاں ہوا؟ جو چیز جیسی ہے اگر ویسی بتائی جائے، دکھائی جائے تو یہ سچ ہے وہ زیادہ اور دکھائی جائے تھوڑی، کہا نہیں، نبی کا خواب سچا ہے۔ اللہ نے ان کی تعداد جو تھوڑی دکھائی تو اس لیے دکھائی کہ یہ کافر جو تھوڑے جو کافر رہنے والے تھے ان میں سے، جو ان میں سے کافر رہنے والے تھے ان کی تعداد تھوڑی تھی، ان میں سے اکثر بعد میں مسلمان ہونے والے تھے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے دکھائی آپ کو اے پیغمبر خواب میں ان کی تعداد تھوڑی، ایک بار یہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا میں نے خواب میں دیکھا تھوڑے ہیں۔ تھوڑے ہونے کا یہ بھی مطلب ہے، یعنی تھوڑے کا مطلب یہ مغلوب ہو جائیں گے اور ہم غالب رہیں گے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو، میں نے ان کی تعداد تھوڑی دیکھی، اس سے صحابہ کا حوصلہ بڑھا۔ یہ اللہ کی مدد کی ایک شکل ہے، اللہ کیسے کیسے مدد کی اللہ نے بدر میں۔ پھر جب صحابہ آئے دشمن کے مقابلے میں، وہ تو خواب تھا، اور صحابہ جب باقاعدہ دشمن کے مقابلے میں آمنے سامنے آئے تو اس وقت اللہ کہتا ہے ہم نے صحابہ کو دشمن کی تعداد تھوڑی دکھائی، تھے 1000، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ 1000 نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا کتنے ہوں گے یہ؟ ایک آدمی نے کہا 90 ہوں گے، اور تھے کتنے؟ کیا تو 90 لگ رہے۔ کہا کہ نہیں یہ ایک اونٹ کے برابر ہوں گے۔ فرمایا یہ کتنے ہیں؟ 90، یہ 100۔ تو مسلمانوں کو تعداد ان کی جو دکھائی گئی وہ تھوڑی دکھائی۔ جب دشمن کی تعداد کم ہو اور اپنی تعداد زیادہ ہو تو اس سے دل میں جو ہے وہ بزدلی پیدا ہو جاتی ہے نا، حوصلہ بلند ہو جاتا ہے،
ہمت بڑھ جاتی، میاں ابھی تھوڑی دیر میں مسل کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کی مدد کرنے کا انداز تھا۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، وہ وقت بھی ذکر کرنے کے قابل ہے جب اللہ نے آپ کو دکھایا ان کی فوج کو نیند میں تھوڑا، اور بظاہر بھی اللہ نے تھوڑا دکھایا صحابہ کو۔ اگر اللہ زیادہ دکھا دیتا تو ہمتیں پست ہو جاتی، حوصلے ٹوٹ جاتے، اور حوصلوں ہی سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ اگر حوصلہ نہیں ہے چاہے جتنی تعداد ہو، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ ہمت اگر ہے تو میدان آپ کے ہاتھ ہے، چاہے جتنی بڑی تعداد ہو، مگر اگر بزدل ہے آپ تو پھر آرام سے ذبح کرے گا وہ کون؟ دشمن۔ وَلَوْ وَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اللہ کہتا اور اگر ہم ان کی تعداد تمہیں زیادہ دکھا دیتے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم بزدل ہو جاتے، تمہاری ہمت ٹوٹ جاتی۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اس معاملے میں اختلاف کرنے لگتے۔ کیا اختلاف؟ کوئی تو ہمت دکھاتا اور کوئی ہمت ہار جاتا، اور جب ایک آدمی ہمت ہار جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے کی بھی ہمت بلند ہو جاتی ہے۔ افسردہ دلے افسردہ کند انجمن را، ایک آدمی کا دل اگر بجھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے پوری انجمن اور پوری مجلس کے لوگوں کے دل بجھ جاتے۔ ایک آدمی اگر سوتا ہے تو اس کے سونے کا اثر اس کے پڑوسی پر پڑتا ہے، نہیں پڑتا ہے؟ اس لیے بھائی سونے سے کیا کرو، سونے سے پڑھو۔ اور ڈرائیور اسی لیے اپنے سامنے اور بغل والی سیٹ پر کسی آدمی کو سونے نہیں دیتا کہ میاں ابھی میری بھی پلک جھپک گئی تو پھر خیریت نہیں ہے، یہ تو سو ہی رہے ہیں، کہیں ہم نہ سو جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتے، لفشلتم، بزدل ہو جاتے تم، لتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں جھگڑنے لگتے، اختلاف ہو جاتا۔ اختلاف کیسے ہوتا؟ کوئی ہمت دکھاتا اور کوئی ہمت ہار جاتا، اور جو ہمت ہار جاتا اس کا اثر ہمت دکھانے والوں پر بھی پڑتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے کیسی مدد کی تمہاری؟ اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا، بزدلی سے بچا لیا، اختلاف سے بچا لیا، ہمت ٹوٹنے سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ ان کی تعداد کتنی دکھائی؟ تھوڑی۔ کتنی تھوڑی؟ کیا بتا دیں، 90 ہوں گے یا 100 ہوں گے بس، اور تھے کتنے؟ 1000۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، دوسری سنیے، دوسری صورت، اور اللہ نے تمہاری تعداد کم دکھائی ان کی آنکھوں میں۔ کس کی آنکھوں میں؟ کافروں، دشمنوں کی آنکھوں میں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم دکھائی۔ مسلمانوں کی تعداد تو ویسے بھی کافروں کے مقابلے میں کم تھی۔ کتنے تھے؟ 313۔ وہ کتنے تھے؟ 1000۔ تو ظاہر بات ہے جب کم دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمت کریں گے بھائی ابھی، اور زیادہ دیکھیں گے تو لڑیں گے نہیں، اس لیے کم دکھائی تمہاری تعداد۔ ہو سکتا ہے جتنی کم تھی اللہ نے ان کو جرأت دلانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے، مقصود تو لڑانا تھا، اللہ نے اس تعداد سے بھی کم مسلمانوں کی تعداد دکھائی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ابو جہل نے کہا 1 اونٹ کے برابر ہوں گے یہ۔ کتنے؟ 1 اونٹ کے برابر ہوں گے۔ 1 اونٹ کا مطلب عربوں میں یہ تھا، وہ اندازے ایسے لگایا کرتے تھے۔ کیسے؟ کتنے آدمی ہوں گے؟ 1 اونٹ اگر ذبح کرا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے 100 مہمان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 100۔ اور 10 اونٹ اگر ذبح کیے جا رہے ہیں تو کتنے ہیں؟ 1000۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے جن لوگوں کو بھیجا تھا جائزہ لینے کے لیے، ان میں سے 2 آدمی 2 پانی بھرنے والوں کو پکڑ لائے۔ کس کو؟ پانی بھرنے والوں کو۔ حوض میں پانی بھر رہے تھے کافروں کی طرف سے، وہ پکڑ لائے۔ اب اس کے بعد حضور نماز پڑھ رہے، ان سے پوچھ رہے کون کون آیا ہے مکے سے؟ ارے بھائی مجھے نہیں معلوم، ہم تو مزدور آدمی پانی بھر رہے۔ کہنے کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس کے بعد جو ہے جب وہ کہتا ہمیں نہیں معلوم تو اس کو مارتے۔ اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہو گئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ صحیح بتاتا ہے تو مارتے ہو؟ آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ جو لشکر آیا ہے اس میں کھانا پکتا ہے تو کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا 10 ہوتے ہیں اونٹ، کبھی 9 کبھی 10۔ آپ نے صحابہ سے کہا وہ 1000 کے لگ بھگ ہیں۔ کتنے؟ 1000 کے۔ یہ تھے عربوں کے اندازے۔ تو ابو جہل نے کیا کہا؟ اتنے کم مسلمانوں کی تعداد دکھائی گئی، 313 تھے، اس سے بھی گھٹا کے دکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی دکھائی؟ ابو جہل کیا بولا؟ کتنے ہیں؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کے برابر ہے؟ 1 اونٹ کے برابر یعنی 100 آدمی ہوں گے۔ اللہ کرے یہ ہم نے جان بوجھ کے کیا، کاہے کے لیے؟ کہ ظاہر بات ہے اگر زیادہ مسلمانوں کی تعداد دکھا دی جائے گی تو ہمت ان کی پست ہو جائے گی اور یہ بھاگ کھڑے ہوں گے، اور ہمیں تو مقابلہ کرانا تھا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو کم دکھایا ان کی نگاہ میں۔ کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جس کو پورا کرنا خدا نے طے کر لیا۔ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، اور حق کو غلبہ ملے اور باطل کو شکست ملے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے معاملات۔ تو یہ جو کم دکھائے، ابھی اور تفصیل ہے اس میں۔ کیا؟ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کو کافروں کا لشکر بہت چھوٹا سا نظر آیا، اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بہت کم معلوم ہوئی، تو ہمتیں بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے معاملہ الٹا کر دیا۔ اب کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے 2 گنی نظر آئی۔ 1000 تھے وہ، اور کیا دکھ رہا ہے؟ یہ تو 2000 ہے، اور مسلمانوں کو ان کی تعداد کم ہی نظر آئی۔ تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور ان کی ہمت اور حوصلے پست ہو گئے۔ کہاں سے چلے آ رہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بیٹا میری آنکھیں نہیں رہیں، ورنہ میں بدر کے میدان میں تمہیں لے چلتا اور میں دکھاتا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فرشتے آئے تھے، جہاں فرشتوں کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، وہاں اسرافیل بھی آئے تھے، وہاں جبریل و میکائیل بھی آئے تھے، اور بدر کے فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس میں جنگ کا اصول بتایا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے کہتے تھے دیکھو لڑنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے موت مت مانگو، عافیت مانگا کرو، اے اللہ عافیت عطا فرما۔ لیکن جب موت سامنے آ جائے تو پھر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرو اور دشمن سے مقابلہ کرو۔ کیسے کرو گے مقابلہ؟ اسلام نے کچھ ہدایات دی ہیں، یہ ہدایات اتنی زبردست ہیں، جب ان پر عمل کیا گیا تو ہمیشہ غلبہ ملا حق پرستوں کو، اور جب جب عمل کیا جائے گا تو غلبہ ملتا رہے گا۔ کیا ہے نصیحت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم مقابلے میں جاؤ کسی فوج کے، پہلا کام تمہارا کیا؟ فثبتوا،
ثابت قدم رہنا، بزدل نہ بننا، ثابت قدم رہنا، ہمت رکھنا، حوصلہ رکھنا۔ اس لیے جب آدمی ثابت قدم رہتا ہے، ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو وہاں ہو نہیں سکتا، اور ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ پہلا کام فثبتو، ثابت قدم رہنا، ہمت۔ دوسرا ہتھیار اللہ نے ایمان والوں کو دیا، وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، بڑا زبردست۔ وہ کون سا اسلحہ ہے؟ دنیا میں نئے نئے اسلحے پیدا ہوتے رہیں گے، نئے نئے جنگ کے طریقے ایجاد ہوتے رہیں گے، مگر ایک ایسا ہتھیار مسلمانوں کے پاس ہے جو باطنی ہے، جو نظر نہیں آتا، جس کا جواب، جس کی کاٹ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ہاں؟ سنیے قرآن سے، سنیے اللہ سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ میدان جنگ میں جب مقابلہ ہو جائے، مقابلہ تو ہاتھ پیروں سے کرو گے، لیکن زبان سے کیا کرو گے؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر۔ تمہیں نہیں پتہ ہے یہ عظیم نسخہ ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے دھڑکتا ہوا دل قابو میں آ جاتا ہے، بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو کنٹرول میں آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور دل اگر مضبوط نہیں ہے، آپ کا لشکر چاہے جتنا بڑا ہو، آپ میدان جنگ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، باخبر ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قوت ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے۔ یہ دنیا کی غذاؤں سے بولو نہیں ملے گی۔ خمیرہ کھانے سے، خمیر گاؤدما کھاؤ، خمیر امبری کھاؤ، چاہے جتنی طاقتور دوائیں کھاؤ، مگر ذکر کی طاقت ہی الگ چیز ہے۔ کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ذکر بھی کتنا کرو گے؟ کہنے مولانا صاحب کتنا پڑھ لیں؟ 100 مرتبہ۔ اچھا درود شریف کون سا پڑھیں؟ وہ نماز والا، وہ تو بڑا لمبا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ذکر کرنے والے، یہ ذکر کرنے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن میں یہ نہیں نماز کثرت سے پڑھو، روزے کثرت سے رکھو، حج کثرت سے کرو، قرآن میں نہیں ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کثرت سے کرو، وہ کیا چیز ہے؟ ذکر۔ اور بڑا آسان بھی اللہ نے رکھا، وضو بھی شرط نہیں ہے، بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے، مسجد بھی شرط نہیں ہے، اٹھنا بیٹھتے چلتے پھرتے وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے لیٹے بیٹھے کروٹ سے، ہر حال میں اس کو پڑھتے رہو۔ کوئی ٹائمنگ میں نہیں ہے۔ پہلے دیکھیے زوال کا ٹائم ہو رہا ہے، نکاح نہ ہونا چاہیے اس وقت۔ زوال کا ٹائم ہو رہا ہے، نکاح اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اور زوال کا ٹائم کب ہو رہا ہے؟ 12 بجے رات میں۔ کب ہو رہا ہے؟ پہلے 12۔ ہم نے سنا زوال کے ٹائم کے اوپر نکاح مکروہ ہوتا ہے، اور 12 بج رہا ہے مولانا صاحب۔ یہ عالم ہے، بتائیے۔ زوال سمجھتے ہی نہیں کیا ہوتا ہے۔ زوال کے معنی سورج کا ڈھل جانا، پچھم کی طرف جھک جانا۔ یہ 12 بجے رات میں جھکتا ہے کیا؟ بولے جا رہے، بس بولنا ایک بیماری ہے۔ اندھے کی داد نہ فریاد، مگر دخل دے رہے ہر چیز پہ۔ تو غردے کی کیا فرمایا؟ تو 3 وقت میں نماز بنا ہے نا؟ نماز کون کون؟ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور زوال کے وقت نہیں۔ زوال ہو جانے کے بعد تو جائز ہی ہوتی ہے، زوال سے پہلے، زوال سے پہلے بیچ آسمان میں جب سورج ہو،
مگر ان تینوں اوقات میں نماز ہی پڑھنا منع ہے، ذکر کرنا اس وقت بھی منع نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ کوئی صاحب اگر قرآن پڑھنے یہ جلال کا وقت ہے، اتنے وقت مت پڑھو۔ کون سا جلال کا ٹائم ہے؟ 12 بجے۔ یہ جلال کا ٹائم ہے، اس وقت قرآن نہ مت پڑھو۔ عجیب قسم کے، جیسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے قابو نہیں اپنے اوپر۔ جلال کا ٹائم ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے بیچارہ، اس کو بھی جو ہے سزا دے دی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی چیز کیا بتایا؟ ثابت قدم رہو۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر۔ تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو۔ فرما برداری کرو گے تو کامیابی ملے گی، کامیابی انعام ہے، انعام فرما برداروں کو ملتا ہے۔ نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے تو ہوتی ہوئی فتح بھی شکست سے بدل جائے گی۔ گناہوں سے توبہ کرو۔ رانا سانگا سے جب بابر نے جنگ کی تو اس سے پہلے اس نے کیا کیا؟ شراب سے توبہ کی، سارے برتن توڑ پھوڑ ڈالے، اور پھر جو مقابلہ ہوا تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ویسے بھی پوری زندگی میں، مگر خاص طور سے ایسے وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، اور اللہ اس کے رسول نہیں ہے، لیکن جو امیر ہے، امیر المومنین، لشکر اسلام کا سردار، اس کی بھی مخالفت نہ کرو۔ اگر کرو گے تو پھر میدان کے اندر پھر کامیابی نہیں ملے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اور دیکھو جھگڑا نہ کرنا۔ میری رائے نہیں مانی گئی، ہم تو بھائی لڑیں گے نہیں، یہی تو گڑبڑ ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑا نہ کرنا۔ وَتَفْشَلُوا، اگر تم نے جھگڑا کیا آپس میں تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا جو روب اور جو دبدبہ دشمن پر قائم ہے وہ سارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے۔ وہ کہیں گے ان کے اندر خود پھوٹ ہے، یہ خود ہی ایک نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کرنا۔ اس کا علاج کیا ہے کہ جھگڑا کب نہیں ہوگا؟ بولو، صبر کرنا۔ بات خراب گزری ہے لیکن جواب نہیں دیں گے، برداشت کر لیں گے۔ کیوں؟ جواب دیا تو بات بڑھے گی، اور بات بڑھے گی تو نقصان اور بڑھے گا۔ جوابی نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے۔ سب سے بڑی چیز صبر ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور سمجھ لیجئے اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کے شکست کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور ان کی طرح نہ ہو جانا۔ نسخے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھو یہ کھانا ہے، یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا۔ اللہ نے جو چیزیں کرنے کی تھی بتائیں، کیا؟ ثابت قدم رہنا، ذکر کرنا، صبر کرنا، اطاعت کرنا۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور فلاں کام نہ کرنا۔ کیا کام نہ کرنا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو گھروں سے اپنے نکلے تھے اکڑتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے۔ ابو جہل کیا بک رہا تھا؟ ارے ہوگا قافلہ بچ کے آ گیا تو کیا ہوا، ہمیں جانا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور گانے والیاں بھی ساتھ میں ہیں اور ڈھول تاشے بھی بجاتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پر روب پڑے، ان کی ہمت کم ہو جائے، دھاک بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتا اپنی طاقت پر کبھی ناز نہ کرنا، کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرا، اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے، دین سے لوگوں کو روکتے ہوئے۔ اتنا مارے گے مسلمانی ختم ہو جائیں گے تو دین کوئی ڈر کے مارے قبول ہی
نہیں کر. واللہ بما یعملون محیط، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ سب اللہ کے قابو میں ہے. پروگرام تو ان کے بڑے بڑے تھے، اور پروگرام آج بھی لوگوں کے بڑے بڑے ہیں، منصوبے ان کے بڑے بڑے تھے، اور آج بھی لوگوں کے اسلام دشمن طاقتوں کے منصوبے اور اسکیمیں بہت بڑی بڑی ہیں. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے قابو میں ہے. چاہے گا تو ہونے دے گا، اور چاہے گا تو پھر ہونے ہی نہیں دے گا. جیسے بدر میں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. یہ آخر ہوا کیوں؟ قافلہ بچ گیا تھا، تو پھر یہ میدان میں آئے کاہے کے لیے؟ اللہ کہتا ہے اس میں شیطان شامل تھا. شیطان نے کیا کیا؟ کیا کرتا ہے؟ جتنے برے کام ہوتے ہیں ان برے کاموں کے کرنے کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. بدعات ہیں، خرافات ہیں، منکرات ہیں، خلاف شریعت کام ہیں. کون کرواتا ہے؟ شیطان. کیا کرتا ہے؟ شیطان کو نگاہوں میں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. میاں دین یہی ہے، صحیح یہی ہے، چھوڑ دو گے تم؟ یہ تو باپ دادا کا طریقہ ہے، ناک کٹ جائے گی. اور لوگ اس پر جمے رہتے ہیں. جتنے لوگ ہیں مدار پہ چادریں چڑھاتے ہیں، تو یہ جو چادر چڑھاتے ہیں تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں نا وہ لوگ، ہیں چراغ جلاتے بہت برا سمجھتے ہیں، ہے نا. قوالی ہے یا عورتیں جو جاتی ہیں یہ سب برا سمجھتے ہیں، سب ثواب کا. ارے بہت اچھا کام ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ اسلام کا دشمن. تو شیطان سجا کے پیش کرتا ہے. ایسے ان کافروں کو بھی دل میں شیطان نے سجا کے پیش کیا. ارے اسلام کو ترقی ہو جائے گی، چلو اور ان کو ختم کر کے رکھ دو. شیطان بدر کے موقع پر ویسے تو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وسوسے. بدر میں شیطان خود انسانی شکل میں آیا تھا. کیا کہا سنیے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب شیطان نے ان کے سامنے ان کے کاموں کو، اعمال کو سجا کے پیش کیا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ النَّاسِ، اور کہنا آج تمہارے اوپر دنیا میں کوئی غالب نہیں آ سکتا. ہوا کیا تھا؟ مکے کے لوگ آئے تو تھے بڑے اتراتے ہوئے اور ناز کرتے ہوئے اور شرابیں پیتے ہوئے اور منصوبے بناتے ہوئے، مگر مکے کے لوگوں کو خطرہ تھا. ایک کیا خطرہ تھا؟ مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا. راستے میں ایک قبیلہ پڑتا تھا وہیں، اس کا نام تھا بنو کنانا. کیا نام تھا؟ بنو کنانا. تو مکے والوں کی ان سے چھیڑ چھاڑ چلتی تھی. جب یہ مکے کے لوگ آئے وہاں اپنا لشکر لے کر کے، تو ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو بنو کنانا والے موقع غنیمت سمجھیں اور ہمارے گھروں پہ چھاپا مار دیں اور ہمارے بچے، ہماری اولادیں اور ہمارا سامان سب لوٹ لیں، یا ایسا نہ ہو کہیں بیچ میں پیچھے سے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے وہ آ جائیں. یہ خطرہ تھا. تو باقاعدہ جب سارے لوگ اپنے اپنے لشکر لے کر کے آئے تو شیطان بھی اپنا لشکر لے کر آیا، خود بھی انسانی شکل میں اور اس کی اولادیں بھی انسانی شکل میں، اور باقاعدہ علم لے کے علم لے کے آیا. اور شکل کس کی بنائی؟ جس قبیلے سے لڑائی تھی، جس کے ڈر کا اندیشہ تھا، خوف تھا، اسی کا سردار سراقہ ابن مالک مدلجی، جو سردار تھا اور بہت ہی بھوکال والا تھا، روب و دبدبے والا تھا، اس کی شکل میں شیطان آیا وہاں اور کہنے لگا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے میرے قبیلے سے. ارے میں جو ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہارا حامی ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اور شیطان کا ہاتھ ایک کافر کے ہاتھ میں تھا، اس کا نام تھا حارث ابن ہشام. کیا نام تھا؟ حارث ابن ہشام. ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا شیطان، کس کی شکل میں؟ سراقہ ابن مالک مدلجی کی شکل میں. اور اس کو یہ سب جانتے تھے، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ بھی جانتے تھے. کہنا کوئی فکر مت کرو،
انی جار لکم، میں تمہارا حامی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، لہذا کوئی فکر نہ کرو، وہ بیچ میں کوئی آئے گا اور ورغلائے گا تمہیں نقصان کو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور آج تمہارے اوپر کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی، حالات ایسے ہیں، اتنے لشکر موجود ہیں، یہ کہا اس نے۔ اب ابھی یہ وہ باتیں کر ہی رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل لشکروں کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں۔ اب شیطان کی حالت خراب ہوئی، شیطان نے ہاتھ چھڑایا اس سے۔ اس نے کہا ارے ایسے وقت میں تم کہاں جا رہے ہو، اب ایسے نازک وقت میں ہاتھ چھوڑ رہے ہو؟ اس نے ایک مکہ مارا اور وہ گر پڑا۔ کون؟ حارث ابن ہشام۔ اور شیطان بھاگا، کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور مجھے اللہ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جھوٹا تھا نا، اللہ سے اگر ڈرتا تو یہ سب کیا کرتا؟ مگر اللہ سے ڈرنے کا مطلب شیطان تو تھا اور ہے، مگر وہ جانتا تھا جو طاقت اللہ کے پاس ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اور فرشتوں کو خدا نے بھیج دیا ہے۔ اب فرشتوں نے جب بھیج دیا خدا نے تو ظاہر ہے ان کے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اس لیے ہاتھ چھڑا کر کے بھاگا۔ اب اس کے بعد یہ سب سمجھ رہے تھے کہ میدان جنگ میں بدر میں اچھی خاصی فتح ہو چکی تھی، اسی آدمی نے دھوکہ دیا ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری بازی سب پلٹ گئی۔ تو ابو جہل نے کیا کہا وہ سنیے۔ ابو جہل نے کہا لوگوں سے ارے اس کی پرواہ نہ کرو، سراقہ کی پرواہ نہ کرو، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا تھا، وہ تو ملا ہوا ان سے تھا، ہم لوگوں کے پاس آیا تھا بظاہر لیکن اندر خانہ وہ ان سے ملا ہوا تھا، اور اس نے سوچا جب نازک وقت ہوگا تو ساتھ چھوڑ دیں گے، ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ نہیں سمجھے؟ یہ بالکل ویسے ہی، کیسے جب جادوگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کر رہے ہو تم ادھر، کیا دیکھ رہے ہو؟ جانا کہیں؟ پھر کیا کے لیے دیکھ رہے ہو؟ وضو کرو، جا کر وضو کرنے پر پابندی تھوڑی، جاؤ، دوسرے آدمی کو ٹینشن کیوں دے رہے ہو؟ جائیے وضو کر کے آ جائیے وضو۔ تو عصا ڈالا اور دھا بن گیا، سارے جادوگروں کے سانپ نکل گیا۔ جادوگروں نے دیکھا یہ جادو تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ سارے سانپ نکل گیا، ساری رسیاں غائب ہو گئیں اور سارے لاٹھیاں کھا گیا، اور اس کے بعد جب موسیٰ نے اسے پکڑا تو پھر وہی لاٹھی، اور لاٹھیاں کہاں گئیں اور رسیاں کہاں گئیں؟ جادو میں وہ چیزیں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے، اور سارا مجمع متاثر ہو گیا۔ تو فرعون نے فوراً وہیں پہ پیترا بدلا اور کیا کہنے لگا؟ ارے تم پہلے ایمان لے آئے میرے کہنے سے پہلے؟ معلوم یہ ہوا لگتا ہے یہ موسیٰ تمہارے بڑے ہیں اور تم ان کے چہرے ہو، اور پہلے سے یہ پروگرام طے شدہ تھا تمہارا کہ ہم دکھائیں گے یہ اور پھر ہم یہ دکھائیں گے۔ یہ تم لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کیا۔ وہ تو فرعون تھا، اور اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل، یہ اس سے خطرناک۔ کہنے ارے سراقہ کے چکر میں مت پڑو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا تھا اور حوصلے ہمارے پست کرنے آیا تھا۔ غرضے کہ ابو جہل بھی گیا اور سارے بڑے بڑے سارے مڈ جتنے تھے مارے گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو مکے پہنچے، اتفاق سے سراقہ جو ہے واقعی جو اصلی سراقہ تھا، وہ تو شیطان تھا، جو اصلی سراقہ تھا جب وہ عمرہ کرنے کے لیے طواف کرنے آیا تو یہ مکے کے لوگ کہنے لگے تمہاری وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے بدر میں، تم ہی نے عین موقع پہ دھوکہ دیا تھا۔ اس نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ارے ہم بدر گئے نہیں، اور ہمیں تو تمہارا ہار جانا جب معلوم ہوا جب تم مکے آ گئے واپس، تو کون تھا پھر وہاں موجود؟ شیطان تھا۔ شیطان قیادت کر رہا تھا، ظاہری طور پر موجود تھا،
اور وہاں سے راہ فرار اختیار کیا۔ اسی کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا آج تمہارے اوپر لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، فتح تمہاری ہوگی، جیت تمہاری ہوگی، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور کیا کہا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا طرفدار ہوں، میں تمہارا حامی ہوں، کوئی قبیلے بنو کنانہ کا آدمی بیچ میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دیکھا اس نے کس کو، لشکر کو، جب دونوں جماعتیں کفار و مسلمین کی ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں، تو وہ جب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، جنگ سے پہلے کی بات تھی، فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو جب آمنے سامنے ہو گئیں، اور جبریل اور فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں کے بل بھاگا۔ ایڑیاں کدھر ہوتی، سامنے طرف بھاگا نا، پیچھے کی طرف الٹے پیروں بھاگا۔ جب اس سے کہا ارے تم کہاں جا رہے ہو، قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، کہنا میرا تم سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے بھائی، ہم چلے۔ کیوں جا رہے ہو، ابھی تو تم ہمت بڑھا رہے ہو، میں تمہارا حامی ہوں اور تمہارا کوئی بال نہیں بیکار کر سکتا۔ کہا إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم، فرشتے ہمیں دکھ رہے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ جبریل کی طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، بولو، ذی القوۃ المتین، بڑا طاقتور ہے وہ فرشتہ، کون، جبریل۔ اتنے طاقتور ہیں کہ 7,000 افراد جس بستی پہ رہتے تھے، ان بستیوں کو ایک ہتھیلی پہ جبریل نے اٹھایا اور آسمانوں کے قریب کیا، اور اس کے بعد پلٹ دیا۔ اتنے لاکھ آدمی جس زمین پہ رہتے ہوں، اس کو ہتھیلی پہ اٹھا لینا، یہ کتنی طاقت۔ جبریل آئے اور دروازے پہ کھڑے ہوئے، بہت بڑا شہر، اور اس کے بعد ایک چیخ ماری جبریل نے، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور منہ کے بل گر پڑے اور موت کی نیند سو گئے۔ یہ جبریل ہے، جبریل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں، ساتھ میں فرشتے آئے ہیں۔ شیطان نے کہا اب تو خیریت نہیں، اللہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، اور میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جب وہ ڈرتا تھا اس نے گناہ کیوں کیا، نہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ شامل ہے، اور اللہ کی جب مدد شامل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر کامیاب و کامرا نہیں ہو سکتی۔ اور کیا کہا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی سخت سزا دینے والے ہیں، جب اللہ سزا دینے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا لکھا بھائی، سال بھر سے محمد فیصل کی حالت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائے۔ تعلیم الاسلام کا کیا مطلب ہے اور تعلیم الایمان کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اسلام کا مطلب آپ جانتے ہیں، جس نے لکھا ہے وہ اسلام کا مطلب ایمان کا مطلب جانتا ہے۔ اگر ایمان اسلام کا مطلب معلوم ہے تو تعلیم الاسلام تعلیم الایمان کا بھی مطلب معلوم ہو جائے گا۔ ایمان کا کہتے ہیں دل سے یقین کرنا کسی چیز کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اعضاء سے اسلامی حکموں پر عمل کرنا، یہ کیا ہے اسلام۔ اور ایمان کا تعلق دل سے، اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، لہذا جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ سب اسلامی اعمال ہیں، ہاتھ پیروں سے کیے جاتے ہیں۔ جس کتاب میں یہ سب لکھا ہوا ہے اس کا نام ہے تعلیم الاسلام، اور جس میں یہ لکھا ہوا ہے عقیدہ مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، اس کتاب کا نام ہوگا تعلیم الایمان۔ والدہ جاوید کی
دعا ان کی اہلیہ سلیم، ان کی اہلیہ یہ سب بیمار، اللہ سب کو شفا دے۔ لڑکے کی شادی کے لیے دعا بتا دیجیے۔ سورہ احزاب کی تلاوت کریں جو 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 22ویں میں ختم ہو جاتی ہے، اور یا لطیفو یا فتاحو یا لطیفو یا فتاحو 125 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ محمد مقیم کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں 5 دنوں سے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے اور محمد مقیم کو شفا عطا فرمائے۔ بندگی کا کیا مطلب ہے؟ بندگی تو کہتے ہیں عبادت کو، بندگی کے معنی عبادت، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ لہذا بندگی پہلے زمانے میں لوگ کسی کو سلام کرتے تھے تو کہتے بندگی، یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ اسلام میں سلام کا سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو، انہوں نے فرشتوں سے جا کے کہا السلام علیکم، اور فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ فرمایا یہی سلام تمہارا تمہاری اولاد کا ہوگا، اور یہی سلام دنیا میں ہے، اور یہی سلام قبر میں بھی ہوگا، فرشتے آ کے سلام کریں گے، اور یہی سلام جنت میں بھی ہوگا۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کے معنی انکار کرنے والا، جو دین کے ضروری اور بنیادی عقائد کا انکار کر دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی تھوڑا سا آگے جگہ دے دو، یہ بزرگ لوگ آئے ہیں، بڑے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی جگہ نہیں، سرک جاؤ نا تھوڑا سا، یہ تو اسلامی آداب میں سے ہے۔ ارے کوئی آدمی پیچھے کھڑا ہو، بیٹھنے کی جگہ دے دو نا، دروازے کے پاس بیٹھنا یہ بھی وہ معاشرے کے ادب کے خلاف ہے، اصلاح معاشرے کے خلاف۔ جہاں سے لوگ نکلیں اسی جگہ پہ بیٹھ جانا۔ اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو شرک کرے۔ ایک آج کل جو ہے واٹس ایپ کے اوپر لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اور وہ ایک نظم ہے اور آواز اچھی ہے، اس میں معنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، مگر وہ اہل سنت و جماعت کے بہت سے افراد بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خالص شیعی چیز ہے، رافضیوں کی چیز ہے۔ ایک شعر بھی ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ کہتے ہیں یہ شعر لکھ دو جب کہیں کسی گھر میں مصیبتیں آ رہی ہوں، تکلیفیں آ رہی ہوں، اور بیماریاں پھیل رہی ہوں، وبائیں آ رہی ہیں، یہ شعر لکھ دو۔ یہ شعر لکھنا بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے ناد علی۔ ناد علی جانتے ہیں؟ نہیں، بازار میں بکتا ہوا ملے گا آپ کو، یہ گھر میں لگا لو تو اس سے خیر و برکت ہوگی، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اوپر لکھا ناد علی، آپ پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے اس میں؟ نادی علی مظہر العجائب والغرائب عونا فی کل مصائب، یعنی مصیبت کے وقت اللہ کو نہ پکارو، نادی پکارو، کس کو؟ علی کو پکارو۔ جو عجیب و غریب چیزیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، وعونا فی کل مصائب، اور وہ حضرت علی جو ہر مصیبت میں مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہاں ہے؟ بہت سے عامل تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں یہ، اور وہ تعویذ لوگ گلے میں پہنتے ہیں، بادو پہ باندھتے ہیں۔ یہ شرک ہے، شرک، شرکیہ کلمے حلق گلے میں لٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جاہل ہیں، اور جس کے بعد گئے وہ بھی جاہل ہے، دکانیں سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، 5 روپے لے لیے، کھٹ سے انہوں نے تعویذ دے دیا۔ یہ کام شیعوں کا ہے اور سنی کر رہے ہیں۔ مشورہ نہیں لینا کسی سے، کسی کو دکھانا ہی نہیں، بھائی اس میں کیا مشورہ لینے کی ضرورت؟ کہا خالی مسجد میں کی آبادی کے لیے مشورہ کرنا، اور باقی کسی چیز کے لیے بولو مشورہ نہ کرنا، یہ کہا ہے، منع کیا گیا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے تمام کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا تمام کام، تمام اہم کام، یہ تو دین کی بات ہے۔ تو دین کی بات میں آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ آپ کو مکان بنوانا ہو تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے نا؟ ارے بولو، اچھا انجینئر سے کریں گے۔ اور اگر آپ کو کیس آپ کو لڑنا ہو تو آپ پھر وہ انجینئر سے مشورہ کریں گے؟
کسے کریں گے؟ وکیل سے کریں گے نا۔ اور اگر اس طرح کے وظیفے آپ کو پڑھنا ہو تو جاہلوں کے پاس چلے جائیں گے آپ، جو دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ اس میں شرک ہے کفر ہے، اور وہ تمہارے گلے میں لٹکا دیں گے، اور ہر وقت لٹکائے رہو گے۔ کلمہ نبی کا پڑھو گے اور گلے میں شرک کیا کلمات لٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت واٹس ایپ کے اوپر باقاعدہ لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اور وہ عربی میں کے اشعار ہے، آواز اس کی اچھی ہے، اب کیا وہ بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کچھ نہیں پتہ، مگر صاحب لگائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے اس میں جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ خط حسینی۔ کیا آتا ہے؟ الخط حسینی اجاہد مثل القاسم۔ حضرت حسین کا نام آیا تو ظاہر بات ہے حضور کے نواسے ہیں، لہذا مسلمان کہے گئے تو اچھی چیز ہوگی۔ لیکن آگے کیا کہا؟ اجاہد مثل القاسم، میں جہاد کروں قاسم کی طرح۔ یہ قاسم سے مراد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی نہیں، قاسم سے مراد ایران کا ایک کمانڈر تھا، اس کا نام تھا قاسم، اور اس کو امریکہ نے میزائل کے ذریعے سے عراق میں مروا دیا تھا۔ سرکاری سطح کے اوپر اس کا سوگ منایا گیا تھا، اس نے ہزاروں سنیوں کا قتل عام کیا تھا، اس کا نام تھا قاسم۔ وہ کہہ رہا ہے اجاہد مثل القاسم، میں قاسم کے طریقے سے جہاد کروں گا۔ اور یہ کون لگا رہا ہے اپنے اسٹیٹس کے اوپر؟ سنیوں کے قاتل کی جس میں تعریف ہے، کون لگا رہا ہے؟ سنی لگا رہا ہے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ جانتا نہیں ہے۔ مسلمان کے تمام مسائل کی بنیاد کیا ہے؟ جانتا نہیں۔ مگر غضب یہ ہے کہ جانتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ جو آدمی بیمار ہو اور یہ سمجھے ہم بالکل ٹھیک ہیں تو وہ آدمی بالکل زندہ رہے گا نا؟ خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور سمجھ رہا ہم بالکل اچھے ہیں، تو کل مرنا تھا، اس کو قبر میں جانا اس کا یقینی ہے، جلدی مر جائے گا وہ آدمی۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے، پتہ ہے نہیں، دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن میں جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، قیامت کے دن اللہ کسی کتاب کے بارے میں تو پوچھے گا نہیں، پکی بات ہے، مگر قرآن کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس کو سیکھا کیوں نہیں، تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اگر کوئی جواب آپ لوگوں کے پاس ہے کہ کہہ دیں گے اللہ فرصت نہیں ملی، دکان پہ بیٹھتے تھے، موقع نہیں ملا، تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے واسطے خوف کھائیے اللہ تعالیٰ کا، اور اس غفلت کی چادر کو آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے 1000 لڑکیاں، لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں خالی، 1000 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مرتد ہو کر دین سے پھر کے چلی گئی۔ کیوں گئی ہے؟ ان کے باپ بھی جاہل تھے، ان کی ماں بھی جاہل، یہ لڑکیاں بھی جاہل۔ ان کو قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کس سے دوستی کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن میں وضاحت نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں دین کا ہر مسئلہ ہو۔ قرآن میں ہر وہ چیز ہے جس کو بندوں کو ضرورت ہے۔ میاں ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، خود بھی جانیے، اپنی اولاد کو واقف کرائیے، ورنہ جس طریقے سے وہ گنہگار ہیں اسی طرح باپ بھی گنہگار ہے، دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہاں بھی اپنے آپ کو سزا سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ ان کو واپسی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایمان اور عقیدے سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔